کیسے ہیں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دا نیشنز جیو پولیٹکس میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو فرینڈز، ریسنٹلی دنیا کی جیو پولیٹکس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے رشیا اور یوکرائن جنگ کے حوالے میں۔ رشیا نے فارملی یوکرائن کے 4 بڑے ریجن کو انیکس کرنے کا اعلان کیا ہے، اور رشیا نے یہ انیکسیشن سے پہلے کچھ انہوں نے فارمل ریفرینڈم وغیرہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے آفیشیلی طور پر ان 4 ریجنز کو رشیا کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو فرینڈز، اسی کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اصل میں ماجرا اس وقت کیا ہوا تھا، کیا سچویشن تھی، اب کیا سچویشن ہے، اور یوکرائن کے اس آفیشیلی ڈکلیریشن کے بعد کیا ریئیکشن ہے، پوری دنیا کے کیا ریئیکشن ہے، اور فیوچر میں اس جو رشیا کے اس قدم کو لے کر کیا پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور کیا مزید کیا ہو سکتا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ تو فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں کہ کرنٹ ہیپننگ کے بارے میں، تو رشیا نے تقریباً 30 سپٹمبر سے 3 دن پہلے انہوں نے فارملی ان 4 ریجنز میں جن کو انہوں نے آکوپائی کرنے کا اعلان کیا ہے، جن کو رشیا کا علاقہ ڈکلیئر کیا ہے، ان میں ایک سو کالڈ ریفرینڈم کرواتا ہے، اور اس میں یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ریفرینڈم میں انہوں نے رشیا کے ساتھ ملنے کا یا رشیا کے سٹیزن بننے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس کے بعد رشیا فارملی 13 سپٹمبر کو ایک میٹنگ بلاتا ہے ان 4 علاقوں کے ہیڈز کی۔ دین ان 4 علاقوں کے ہیڈز کو بلا کر اس میں ایک سیریمنی میں یہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے، اور وہ 4 جو ریجنز کے ہیڈ ہیں اس ٹریٹی پر سائن کر کے وہ آفیشیلی طور پر رشیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے رشیا نے، جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا نے ان 4 جو اسٹیٹس ہیں، 4 جو ریجنز ہیں، ان کے ہیڈز کو ساتھ ملا کر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ اگر ہم اس میٹنگ کا کوئی خاص پوائنٹ دیکھیں، تو رشیا کے جو صدر تھے اس نے کہا تھا کہ دیز آر آور سٹیزنز فار ایور، ان لوگوں کے لیے ہمیں جو سٹیزن فار ایور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم اس کے بعد یہ علاقہ جات اس میپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 جو مین ریجنز ہیں رشیا کے، یہ 13 سپٹمبر کو رشیا نے فارملی آفیشیلی طور پر رشیا کا حصہ ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ نیچے والا پارٹ جو کریمیا ہے، یہ والا بھی یوکرائن کا حصہ تھا، جس کو 2014 میں رشیا نے بالکل اسی طرح ہی انیکس کر لیا تھا۔ تو یوکرائن کا اگر اس وقت دیکھا جائے تو زیادہ تر میڈیا چینلز یہ شو کر رہے ہیں کہ آلموسٹ 20% جو یوکرائن کا علاقہ ہے وہ رشیا اپنا ڈکلیئر کر رہا ہے۔ تو اس رشیا کے اس قدم کے حوالے سے مغرب میں یوکرائن اور UN میں کافی زیادہ کنڈیمنیشن کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم ریئیکشن کی بات کریں تو کرنٹ کیا ریئیکشنز ہیں یوکرائن کے، تو فرینڈز، یوکرائن کو نے اس حوالے سے 2-3 سٹیٹمنٹس ان کے پریزیڈنٹ نے دیا اور کچھ سٹیپس لیے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یوکرائن جو ہے اس نے دوبارہ سے ان علاقہ جات کو ری گین کرنے کے لیے ایڈوانسمنٹ شروع کر دی ہے، اور کچھ جو میڈیا چینلز ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ رشیا کے ان 4 علاقوں میں 100% کنٹرول نہیں ہے۔ تقریباً 30 سے 40% جو علاقے ہیں وہ یوکرائن نے دوبارہ سے ری گین کر لیے ہیں اب تک۔ اگر اس میپ میں ہم دیکھیں تو اس میپ میں یہ جو علاقہ جات ہیں ریڈ ہیں اور ریڈ لائنز میں دکھائے گئے ہیں، تو یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں دوبارہ سے یوکرائن نے ایڈوانسمنٹ کی ہے اور یہاں سے علاقہ جات ری گین کر رہا ہے۔ تو یہ جو سرخ علاقہ جات ہیں اس میں رشیا کا آلموسٹ کنٹرول ہو چکا ہے، اور یہ وار سے پہلے یہ سب علاقے رشیا میں شامل تھے۔ تو فرینڈز، یہ BBC نے 29 سپٹمبر کو یہ شو کیا تھا یہ میپ، اور میں نے وہاں سے لیا تھا۔
تو نیکسٹ اگر ہم یوکرائن کے ریئیکشن کی بات کریں تو فرسٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو میسو ایڈوانسمنٹ ہے دوبارہ سے ان علاقوں کو ریگین کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. سیکنڈلی جو ہی رشیا کی جانب سے یہ ڈکلیریشن ہوتی ہے، ان کی جانب سے یہ ٹریٹی پاس ہوتی ہے، تو ان کے جو یوکرائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ میڈیا پر آ کر اوپنلی اپلیکیشن کو شو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم جو ابھی سے ہی نیٹو میں شمولیت کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ سامنے میڈیا کو دکھاتے ہیں، جس کی جو ویڈیو ہے میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اور اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. تھرڈ یہ ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، رشیا کے پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک پیوٹن حکومت میں رہتا ہے رشیا میں، تب تک کوئی بھی پیس ٹاک نیگوسیشن یا ڈائیلاگ وغیرہ نہیں ہوگا. یہ ڈائیلاگ نیگوسیشن یا پیس ٹاک کے لیے لازمی ہے کہ پیوٹن کو جو گورنمنٹ ہے اسے باہر نکالا جائے، پیوٹن کی گورنمنٹ ختم ہونی چاہیے. تو یہ تین بڑے جو یوکرائن کے حوالے سے باتیں تھیں، اس نے کیا ریئیکشنز شو کیے. اور نیکسٹ اگر ہم یہ بھی دیکھیں، یہ علاقہ جات ہیں کچھ جہاں سے دوبارہ سے جو کیویز ہیں، کیویز کی فورسز ہیں، یوکرائن کی فورسز ہیں، انہوں نے ایڈوانسمنٹ شو کی ہے. یہ جو یلو کلر کے علاقہ جات ہیں، یہ علاقے یوکرائن نے دوبارہ سے ریگین کر لیے ہیں، اور یہ جو سرخ کلر میں کچھ پنک سے نظر آ رہے ہیں، یہاں اب تک رشیا موجود ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلی تو رشیا کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن رشیا نے آفیشلی ان کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہے. الجزیرہ نے یہ رپورٹ شائع کی تھی، اسی کے حوالے سے الجزیرہ نے یہ لکھا تھا کہ کچھ علاقہ جات کیوی فورسز کلا بیک ان دا خرسن. تو خرسن ریجن میں جو کیویز فورسز ہیں وہ دوبارہ سے واپس انٹر ہو گئی ہیں اور تیزی سے ایڈوانسمنٹ کر رہی ہیں. تو نیکسٹ فرینڈز اگر ہم ورلڈ ریئیکشنز کی بات کریں تو ورلڈ میں جو ریئیکشنز ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹری کی جانب سے فرسٹ آف آل تو کنڈیم کیا جا رہا ہے رشیا کے اس قدم کو، رشیا کے اس ڈکلیریشن کو انہوں نے جو ڈکلیئر کیا ہے. تو اس حوالے سے سب سے بڑی بات جو کہ سرپرائزنگ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور یو این او میں اسی وار کے حوالے سے ایک ریزولوشن ہوتی ہے جب رشیا نے یہ اعلان کیا کہ یہ 4 علاقے جو آفیشلی رشیا کا حصہ ہیں، تو اس ریزولوشن میں انڈیا اور چائنا نے ووٹ کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. تو انڈیا، چائنا اور اس کے ساتھ تیسرا جو ملک وہ مینلی برازیل تھا. تو یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ چائنا اور انڈیا جو رشیا کے بہت بڑے الائے آج تک سمجھے جاتے رہے ہیں اور کرنٹ بھی ہیں، انہوں نے رشیا کی اوپنلی سپورٹ نہیں کی ہے. تو یہ بھی ایک دنیا کا جو اینگر ہے وہ شو کرتا ہے. نیکسٹ اگر ہم یو ایس کی جانب سے دیکھیں تو یو ایس نے فرسٹ آف آل تو جو ریفرینڈم ولادیمیر پیوٹن نے کروایا تھا اس کو بالکل ہی ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا ہے، صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ بالکل ریگڈ تھے، اور یہ اپنی طرف سے انہوں نے ان کو جو ریفرینڈم کی اصول ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور نیکسٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کبھی بھی رشیا کا یہ جو موو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کی جو ظلم ہے، ان کی انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایکسپوز کریں گے، اور رشیا کو اپنے ان سٹیپس کی ضرور قیمت ادا کرنا پڑے گی. تو یہ کچھ چیزیں جو انہوں نے ریئیکشنز دیے ہیں پیوٹن نے بائیڈن نے. تو یہ کچھ سٹیٹمنٹ ہیں ان کا. یہ اپنا یو ایس نیوز لکھ رہا ہے کہ جو یو ایس ہے وہ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے اور یہ انلیجیٹیمیٹ کنٹرول ہے رشیا کا، اور ہم رشیا کو ضرور ورلڈ میں اکاؤنٹیبل کریں گے اس ایکشن کے حوالے سے. نیکسٹ اگر ہم مزید دیکھیں تو یو این ریزولوشن کے بارے میں یہ فرانس کا 24 نیوز چینل ہے، اس نے اس کو کور کیا اور اس نے بتایا، اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو انڈیا، چائنا اور برازیل ہے اس نے ووٹنگ رشیا کی طرف فیور کرنے سے ابسٹین کیا ہے.
فرینڈز اگر ہم دیکھیں فیوچر وار کے حوالے سے، اگر ہم وار کے فیوچر کی بات کریں تو ڈفرینٹ پریڈکشنز انالسٹ کر رہے ہیں۔ فرسٹ کی سچویشن تو یہ ہے کہ اس میں جو وار ہے وہ کنٹرول ہو جائے ابھی سے، اور رشیا اس میں کچھ سپیریئر رہے۔ تو ایسی سچویشن میں جو رشیا ہے وہ رشیا کی دوبارہ سے جو پاور ہے وہ ریگین ہوگی، اور رشیا کی جو گلوبل رسپیکٹ ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے وہ انکریز ہوگی، اور رشیا سے دوبارہ سے بلاک اور چائنا کے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کرے گا، بلاک دوبارہ سے بنانا شروع کر دے گا۔ دوسرا اور اس میں جو امریکہ ہے اس کا اوورآل جو ایشیا میں جو ایک پریشر ہے اس کا ایشیا میں جو امپیکٹ ہے وہ کم ہو جائے گا ڈیفینیٹلی۔ سیکنڈ تو یہ ہے کہ جو اگر دا کنٹرولڈ وار ود یوکرائن انیکسیشن آف لاسٹڈ ریجنز، جو ریجنز لاسٹ کیے ہیں یوکرائن نے، وہ اسی طرح رشیا انیکس کر لیتا ہے اور وار یہیں سے اب جہاں موجود ہے یہاں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی بہت ایک اچھی ورلڈ کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گلوبل انفلیشن ہے اور اس کے علاوہ فوڈ انفلیشن ہے، آئل انفلیشن، انرجی انفلیشن ہے، یہ ختم ہو جائے گی، بیکاز ان کی وجہ سے پوری دنیا سفر کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایسی سچویشن بہت کم ہوتی ہے، بیکاز جب ایک دفعہ جنگ شروع ہوتی ہے اور کوئی دوسرا کنٹری اس کے علاقے کو کسی بھی ٹیریٹری کو گین کر لیتا ہے، انیکس کر لیتا ہے، تو کبھی بھی جو اس کی عوام ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ جیسے ریسنٹلی ہم نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان دیکھا کہ آذربائیجان نے کچھ علاقہ انیکس کر لیا، لیکن جو آرمینیا کی گورنمنٹ نے فارملی تو نیگوسیشن سے وہ پیس ٹاک کر لی، وار ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک جو کلیشز ہیں وہاں وہ سٹارٹ رہتی ہیں، بارڈرز پر پیس نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اسرائیل اور پیلسٹائن میں دیکھیں تو کافی دفعہ پیس ٹاکس ہوئی ہیں عرب ورلڈز اور ان کے درمیان، بٹ ابھی تک وہاں بھی جو حالات ہے پیسفل نہیں رہتے ہیں۔ اور بھی ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسی طرح سے جو یوکرائن ہے وہ کوئی چھوٹی پاور نہیں، اس پاور نہیں ہے، گلوبل میں اس کا 20th رینک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وار سٹارٹ میں رکھیں گی جس کے امپیکٹ پوری دنیا میں پڑتے رہیں گے۔ تھرڈ یہ ہے کہ جو وار ابھی سے سیز فائر تو ہو جاتی ہے، بٹ جو یوکرائن ہے وہ نیٹو کا ایک پارٹ بن جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں جو رشیا ہے اس کے لیے بہت زیادہ سرپرائزنگ اور اس کے لیے پرابلمیٹک ہوگا۔ تو رشیا ڈیفینیٹلی بہت جلدی سے دوبارہ نیٹو کے سدباب کے لیے اپنے دو جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اور برکس، ان کو اکنامک سے لے کر وہ ڈیفنس کی طرف بھی لے کر آئے گا، اور ڈیفینیٹلی وہ شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کو اور زیادہ بڑا کرے گا، اس میں مزید ممبرز کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے ریسنٹلی اس نے ایران کو شامل کیا۔ اگر فورتھ ہم دیکھیں فورتھ سینیریو، تو فورتھ سینیریو یہ ہے کہ جو ابھی رشیا نے انیکس کر لیا پارٹ، اور اس کے حوالے میں پورے مغرب کو بہت زیادہ غصہ ہے، وہ کنڈیم کر رہا ہے رشیا کا اسٹیپ، اور یوکرائن بھی نیٹو میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اپلائی کر دیا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر ویسٹ اس کے ساتھ دیتا ہے اور دوبارہ سے یہ جو وار ہے یہ دونوں ملکوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، اور وار پھر پوری دنیا میں شفٹ ہو جائے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی، تو ایسی سچویشن میں دوبارہ ایک گلوبل وار ہوگی، نیوکلیر وار ہوگی، تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے۔ تو اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جو دنیا سے لائف ہے ایک دفعہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا نے اب تک جو کچھ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، جو بایو ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، سائنس میں اور ڈفرینٹ انوینشنز ہوئی ہیں، وہ دوبارہ انسانیت جو ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، وہ دوبارہ سے واپس 50-100 سال ہم پیچھے چلے جائیں گے، اور جو اس کے علاوہ جو برے اثرات وہ ہوں گے کہ نئی سے نئی بیماریاں کریٹ ہوگی، انوائرمنٹ خراب ہوگا، اور جو حالات ہیں، جو بلڈ شیڈ ہوگا وہ علیحدہ سے ہوگا۔ تو فرینڈز یہ تھی کچھ اس ویڈیو کے بارے میں پریڈکشنز جنگ کے حوالے سے، تو یہی ویڈیو کا اینڈ ہے۔ تھینک یو فار لسننگ، اللہ حافظ۔